بسم اللہ الرحمن الرحیم مزدور ساتھیوں، میں ہوں ڈاکٹر جاوید گل اور یہ ہے مزدور دونوں۔ ساتھیوں، آج ہم بات کریں گے چوک لیبر پہ۔ چوک لیبر بیسیکلی بڑے شہروں میں مزدوروں کی چھوٹی چھوٹی منڈیاں ہوتی ہیں جس میں مزدور بڑے چوراہوں پہ یا کچھ موڑوں پہ یا پلوں پہ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ ان کی سروسز کوئی آ کے لے لے۔ تو اس میں زیادہ تر مزدور انسکلڈ مزدوری کرنے والے ڈیلی وہ ہوتے ہیں، راج ہو سکتے ہیں، پھر اسی طرح اس میں کھدائی کرنے والے، پینٹ کرنے والے مزدور جو ہیں اپنے اوزاروں سمیت نظر آئیں گے آپ کو۔ تو یہ مزدوروں کے ان کے ایشوز کو جاننے کے لیے ہم نے کوئی 2017 میں ایک ریسرچ کی، جس کی آج میں جو فائنڈنگز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو جب ہم نے یہ وزٹ کیا ان مزدوروں کا تو سوال نامہ ان کو دیا اور اس پہ جو ان کے جوابات تھے بڑے انٹرسٹنگ تھے۔ میں ان کی اوور آل یعنی ایوریج جو کوسچنز کے جوابات تھے اس پہ بات کروں گا کہ جب ہم نے جائزہ لیا تو کوئی 98% لوگ جو تھے ہمارے سروے کے مطابق 213 کے قریب ہم نے لوگوں سے کنٹیکٹ کیا اور ان سے بات چیت کی، ان کو سوال کیے، انہوں نے اس کے جواب دیے۔ تو 213 میں اگر ہم اس کو ایک ریزنیبل فگر ہے، اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ سروے ہم نے لاہور میں کیا اور اس میں جوہر ٹاؤن شامل تھا، علامہ اقبال ٹاؤن کے چوک شامل تھے، جڑواں پل ہے وہاں پہ، وہاں بڑے مزدور اکٹھے ہوتے ہیں، اسی طرح ایک دو اور چوک ہیں، اسی طرح ٹاؤن شپ میں ہم نے کیا، ڈی ایچ اے میں کیا۔ تو ہم نے وہاں جا کر فزیکلی وہ سروے کیا تو 213 لوگوں کو کانٹیکٹ کیا اور ان کی جو فائنڈنگز آئیں، جو انہوں نے ہمارے سوالوں کے جواب دیے۔ مثلا ہمارا سوال یہ تھا کہ آپ کہاں سے ہیں، لاہور شہر سے ہیں یا لاہور کے باہر سے ہیں؟ تو 98%، بڑا حیران کن بات، 98% یعنی 98% لوگ لاہور کے باہر کے تھے۔ یعنی اس میں سے مزید ہم نے جب دیکھا تو ایج پروفائل اگر ہم دیکھیں تو اس میں 20 سال سے لے کر 35 سال کی عمر کے زیادہ لوگ تھے۔ یعنی وہ لوگ جو 20 سے 35 سال کے تھے وہ کوئی 70% کے قریب تھے، اور اس میں سے بھی اگر ہم مزید اس کو گہرائی میں جائیں تو 70% لوگ ایسے تھے اسی ایج بریکٹ میں، یعنی 20 سے 35 سال کی عمر میں، جو کہ انسکلڈ تھے۔ یعنی وہ لوگوں نے کوئی کام نہیں سیکھا ہوا تھا، وہ غیر ہنرمند تھے، اور وہ غیر ہنرمند کام یعنی دیہڑی انہوں نے کرنی تھی، مزدور کی دیہڑی۔ باقی اس میں مستری بھی تھے، اس میں پینٹر وہ آلموسٹ 10% تھے، اسی طرح دوسرے لوگ تھے کھدائی وغیرہ والے۔ لیکن یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ زیادہ تر مزدور تھے شہر کے باہر سے آئے ہوئے تھے، مائیگرنٹ تھے، یا وہ فیملی کے ساتھ آئے ہوئے تھے، یا وہ دوستوں یاروں کے ساتھ رہتے تھے۔ جو فیملی کے ساتھ آئے ہوئے تھے، نئی نئی شادیاں کئیوں کی ہوئی تھیں، تو وہ ان کی جو بیویاں تھیں وہ کام کر رہی تھیں کسی کے گھر میں، یعنی ڈومیسٹک ورک کر رہی تھی، اور یہ جو ہے ڈیلی کام کرتے تھے۔ جب آپ اس چوک کو دیکھیں تو وہاں پہ ماحول دیکھنے والا ہوتا ہے کہ لوگ پھر رہے ہوتے ہیں، جب کوئی ان کو کوئی آتا ہے موٹر سائیکل پہ یا کار پہ بندہ کوئی بات کرنے، اور ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے اس کو لیبر چاہیے، تو بھاگے بھوگے اس کے پاس جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد بارگین ہوتی ہے اور وہ لے لیتے ہیں۔ انفارچونیٹلی یہ ورکرز جو ہیں، ان کے رائٹس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہم نے دیکھا کہ ان کو ڈیلی ان کو جو ایک دیہڑی ملتی ہے، جو اس وقت تو بڑی کم تھی، لیکن اب بھی 900 سے لے کر 1200 تک، اور مختلف جگہ پہ یہ زیادہ ہے۔ مثلا ہم ڈی ایچ اے میں جائیں تو اس کا ریٹ زیادہ ہے، اور دوسرے ایریاز میں جائیں مثلا ٹاؤن شپ میں بھی کم ہے پیسے، اور علامہ اقبال ٹاؤن میں بھی کم پیسے ہیں ڈیلی۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ 900 سے 1200 اور پھر 1500 ہوگا میکسیمم، اس میں یہ ایک دن کا کام کرتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ آج کام کریں گے تو کل ان کو کام مل جائے گا۔ تو اس کام میں حادثات بھی بڑے ہوتے ہیں، اور حادثات جب ہم نے پوچھا کہ کس طرح کے فیس کرنے پڑتے ہیں تو اس میں الیکٹرک کرنٹ لگ جاتا ہے، کئی دفعہ اوپر سے گر جاتے ہیں گو کے اوپر سے، اور یہ بہت بڑے انسیڈنٹ ہیں کہ عام ہیں
کنسٹرکشن انڈسٹری میں. اور چونکہ یہ لوگ کسی ٹھیکیدار کے ساتھ کام کم کر رہے ہوتے ہیں, یہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں زیادہ تر جو کسی کا چھوٹا موٹا کام ہے اس پہ, جو کہ لوگ اپنے گھر بنا رہے ہیں یا چھوٹی موٹی کنسٹرکشن کر رہے ہیں, اس میں اس طرح پی پی ایز جس کو ہم کہتے ہیں کہ پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ جو ہے, یعنی اپنی حفاظت کے لیے جو کنسٹرکشن انڈسٹری اگر لارج اسکیل پہ کام ہو رہا تو اس ورکر کو دیے جاتے ہیں, یا ایس او پیز کوئی ایسے نہیں اڈاپٹ کیے جاتے اور اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں. ان ورکرز کی پروٹیکشن کا کوئی میکانزم نہیں ہے, کوئی ان کو نہ سوشل سیکورٹی میں کورڈ ہے, نہ ای او بی آئی میں کورڈ ہے, نہ یہ ان کی یونین ہے, اور نہ ہی ان کو کوئی ویلفیئر کے میئرز ملتے ہیں, کیونکہ ایسا کوئی نظام نہیں ہے. جہاں پہ یہ بیٹھتے ہیں وہاں پہ بھی کوئی ارینجمنٹ نہیں ہے, زمین پہ بیٹھے ہوتے ہیں, اور جن کو کام نہیں ملتا سارا دن وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی آئے نیاز دے اور وہ کھانا کھائیں, اور اس میں یہ پھر کھیلتے رہتے ہیں وہاں پہ وہ مختلف لوڈو شوڈو ایسی چیزیں, اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی دفعہ لڑائیاں بھی ہوتی ہیں وہاں فارغ بیٹھے ہوئے. یہ ایسا ایریا ہے کہ جس میں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے, اور اس میں ہمیں کوئی ایسا لا لانا چاہیے یا ایسا پروٹیکشن کا میجرز کرنے چاہیے کہ یہ ورکرز جو ہیں ان کو کور کیا جائے. مثلا اگر ہم ساتھ انڈیا میں دیکھیں تو وہاں پہ یہ لاز ہیں, اور اس میں سرٹن پرسنٹیج جو بھی بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں امپلائر سے, وہ 1 اور 2% جو ہے اس کا لیبر کاسٹ کی جو انشورنس کے حوالے سے وہ کاٹے جاتے ہیں, اور اس میں لیبر کی انشورنس کے لیے کام کیا جاتا ہے. اسی طرح وہ ورکرز جو کہ چوکوں میں ہیں, یہ کرناٹکا اسٹیٹ ہے یا اسی طرح اور انڈیا کی اسٹیٹس ہیں صوبائی لیول پر, وہ سرٹن پرسنٹیج ڈیلی ویجز سے جو دیہڑی دار مزدور یہ منڈیوں میں یہ چوکوں میں کھڑے ہوتے ہیں, ان کو اگر ڈیلی ملتی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ 2 روپے یا 4 روپے یا 5 روپے آپ جمع کرا دیں, اور اس کے عوض ان کو سرٹن بینیفٹس ملتے ہیں. تو ہمارے یہاں کوئی ایسا میکانزم نہیں ہے. ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ جو سوشل سیکورٹی لے رہا ہے, ای او پی آئی لے رہا ہے, اسی کو ورکرز ویلفیئر فنڈ بھی مل رہا ہے, یعنی بچیوں کی شادی پہ 6 لاکھ بھی مل رہا ہے, اور ڈیتھ کی صورت میں 10 لاکھ بھی ملے گا, اور کمپنسیشن والے پیسے علیحدہ ملیں گے. یہاں پہ جو اس طرح کے لیبر ہے جو کہ مائیگرنٹ ہے, اور اگر ہم ان کی لیونگ کنڈیشن دیکھیں جہاں پہ وہ رہ رہے ہیں تو بہت گندی ہے. جہاں پہ 4-5 دوست مل کر رہ رہے ہیں وہ وہاں پہ دیکھنے والی حالت ہے, اور جہاں پہ فیملی کے ساتھ رہ رہے ہیں تو وہ یہ ہے کہ کسی بڑے گھر میں کسی کو اس کے سیونٹ کوارٹر میں رہ رہے ہیں, اس کی وہاں پہ یہ ہوگا کہ بچے کام فری کر رہے ہوں گے, اور وہ بندہ جو ہے دیہڑی کر کے جائے گا تو اس کو اس سے گزرکات ہو. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے. ہم بات کرتے ہیں آرگنائز سیکٹر میں, فارمل سیکٹر میں, تو یہ انفارمل سیکٹر کی ایک شیپ ہے. وہ ریسرچ تو ہماری کافی بڑی تھی, لیکن اس ویلاگ میں وہ ساری باتیں پاسبل نہیں ہوتی. تو مطلب یہ تھا, یہ مقصد یہ تھا آج کی بات کرنے کا کہ ہم وہ ایریا ایک آپ کو اس پہ فوکس کریں, یا آپ کو بتائیں کہ اس طرح کے ورکرز ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں, اور وہ ڈیلی کام کرتے ہیں اور محنت والا کام کرتے ہیں, اور موسٹلی انسکلڈ ہیں, اور ان کو کور کرنے کی ضرورت ہے. ان کے لیے کوئی میکانزم بنانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ جو ہے مین سٹریم میں آ سکیں. اگر ہم نہیں کریں گے تو یہی ورکرز جب ان کو کام نہیں ملے گا تو یہ پھر وہ گینگ کی صورت میں یہی کل کو چوریاں اور دوسرا سلسلوں میں آتے ہیں, اور یہاں سے ہی لوگ نکلتے ہیں جو کہ جن کو کام نہیں ملتا تو پھر آپس میں بیٹھ کے کو گینگ بنا لیتے ہیں اور مختلف چوریاں کرتے ہیں. جب وہی بات ہے کہ ہیو اور ہیو ناٹ کی بات ہے کہ جب ہم ان کے لیے کچھ نہیں کریں گے تو وہ پھر اپنے لیے وہ ہم سے ہی چھینیں گے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے ورکرز کے لیے کوئی پالیسی کی بات کریں, کوئی لاز کی بات کریں, کوئی ایسا ادارے جو کہ سوشل پروٹیکشن کو ڈیل کرتے ہیں وہ اس پہ بات کریں, یا اسکل ڈیولپمنٹ ہے کہ جو ہم ان کو پرووائڈ کر کے ہم ان کو ایسی اسکلز کے لیے تیار کر سکتے ہیں جس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے. ان کو فوکس کرنا چاہیے ریدر دین کہ ہم جو ہے ایسے ہی جو آلریڈی کورڈ ہیں ان کے پیچھے پڑے. میرے آج کا یہ ویلاگ ختم ہوتا ہے, لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور کمنٹس کریں اور ہمیں اپنے ویوز دیں تاکہ ہم اس پہ
پھر فردر بھی لاگ کر سکیں اور آپ کو لیبر لاز کے حوالے سے، لیبر ایشوز کے حوالے سے اپڈیٹ کرتا ہے. تھینک یو ویری مچ.